رہے ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ سے جوڑنا نبیوں کے آنے کا مقصد مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی محنت تھی۔ وقت کے نبی سمجھاتے رہے لیکن ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب وہ اللہ اللہ ہے بزرگوں، اب جو پکڑ آئی ہے نا نافرمانی کی بنا پر، غفلت کی بنا پر، بے دینی کی بنا پر، کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اللہ نے پکڑ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اور یاد رکھنا بزرگوں، اللہ تعالیٰ نافرمانی پر فوری طور پر کبھی اپنے بندے کی پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کی یہاں تو انتہائی ڈھیل ہی ڈھیل ہے۔ یہ تو جب بالکل آخر میں پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے، جب وہ چھلکنے لگتا ہے نا بزرگوں، اب بالکل آخر اللہ تعالیٰ ساری حجت اور دلیلیں قائم کرنے کے بعد اب آخر میں اپنی پکڑ کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اللہ کا تو اپنے بندے سے بڑا عشق اور تعلق اور لگاؤ ہے بزرگوں۔ ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرتی ہوگی، اللہ کی قسم اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان، اس کو تو بڑی محبت ہے، اپنے بندے سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا عشق، بڑا تعلق ہے۔ سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام 950 سال تک قوم کو سمجھایا بزرگ، اور عجیب انداز ہے دعوت کا حضرت نوح علیہ السلام کی۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی بلایا، دن میں بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں جتنا ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں یہ اور زیادہ دور بھاگتی ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ إِسْرَارًا۔ عجیب انداز ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا کہ اللہ ان کو تو رات دن میں بلا رہا، لیکن جتنا میں تیرے دین کی طرف ان کو بلاتا ہوں، تیری وحدانیت ان کو سمجھاتا ہوں، تیری بڑائی ان کو سمجھاتا ہوں، اللہ یہ تو میری بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے تاکہ میری آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے۔ اللہ جب میں ان کے سامنے ہوتا ہوں اور ان کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اللہ یہ تو میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، یہ اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتی اور پتھروں سے اس قدر حضرت علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے، یہ نوح علیہ السلام پتھروں میں ڈھک جایا کرتے تھے۔ 950 سال تک سمجھائے، کوئی معمولی ڈھیل ہے بزرگوں، 950 سال، لیکن قوم خدا کی نافرمانی پر ڈٹی رہی، جمی رہی۔ اب جب دیکھا حضرت علیہ السلام نے کہ یہ تو ماننے کو تیار نہیں، ہاتھ اٹھا کر بددعا کی قوم کے حق میں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک بھی بھٹکے ہوئے کو ظالم کو اب چھوڑ مت زمین پر۔ نبی کی دعا تھی بزرگوں، اور اس سے پہلے کی محنت، اس کے پہلے کی دعوت، اس کے پہلے کی قربانی۔ جب یہ کام کرنے والا قربانی کے ساتھ دعوت دے گا، اس کی قربانیوں پر یہ جو مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا، اس کی سنی جائے گی۔ ہر وہ دعا جو دعوت کے بعد دی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ قربانی اور مجاہدے کے ساتھ دعوت ہے، اور اللہ کا ضابطہ ہے جو مجاہدہ اور قربانی دے گا ہم اس کے لیے راستوں کو کھولیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وعدہ ہے اللہ کا۔ ہاتھ اٹھا کے بددعا کرتے، اب نبی کی بددعا تھی کیسے ضائع جاتی، اللہ نے قوم کی گرفت کی، قوم کی پکڑ کی، اور اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم آیا کہ اے نوح اپنے ماننے والوں کو تیار کر لو، ساتھ میں اپنے کشتی تیار کر لو، اور طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، آپ اپنے ماننے والوں کو تو اس میں سوار کرا دینا، جو فرما بردار ہوگے وہ تو کشتی میں سوار ہوگے، لیکن جو نافرمان ہوگے وہ نہیں آئیں گے کشتی میں۔ یہاں تک کہ آسمان نے پانی برسانا شروع کیا اور زمین نے اپنے اندر سے پانی اگلنا شروع کیا، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بزرگوں دنیا کی سب سے ہائیسٹ چوٹی ہو نا، ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا، ساری دنیا میں سیلاب ہی سیلاب تھا، اور جتنے ماننے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت نوح نے پہلے ان کو سوار کر لیا۔ اس طرح سے اللہ نے جو فرما برداروں کی تو حفاظت کر لی، وہ کشتی تو بچ گئی جو اس میں سوار ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا۔ اللہ کی قسم بزرگ کو اللہ کی رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی حسب و نسب اور خاندان نہیں دیکھا جاتا، یہ نبی کا باپ ہے، یہ نبی کا چچا ہے، یہ نبی کی گھر والی ہے، نبی کا بیٹا ہے۔ اللہ کے یہاں تو بندے کے اعمال دیکھے جاتے، بندے کے عقائد دیکھے جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، حضرت نوح اس کو بچا نہیں سکتے۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے بزرگوں، فطری جو شفقت ہوتی ہے نا وہ جوش مارنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام کی فطری شفقت جوش میں آئی،
کہ اللہ تیرا تو حکم تھا, تیرا تو یہ فرمان تھا کہ تو میرے اہل کو بچا دے گا. اللہ یہ بھی تو میرا اہل ہی ہے, میرا اپنا بیٹا ہے, میرا اپنا خون ہے. انہو من اہلک, اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک, وہ تمہارے اہل میں کا نہیں ہے, تمہارے عقائد اور ہے, تمہارے اعمال اور ہے, تمہاری فکریں اور ہے, اس کے عقائد اور ہے, اس کے عمل اور ہے, اس کا فکر اور ہے. حضرت نوح خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ بیٹا ڈوبا, پھر اوپر کو آیا, پھر ڈوبا, لیکن نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. بیوی نافرمان تھی, وہ بھی ڈوبی. اور اس طرح پوری قوم کو نافرمانی کی بنیاد پر 950 سال کی ڈھیل دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سنا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑی پر لگی. اللہ نے قوم کی حفاظت کر لی, جو ماننے والے تھے اطاعت گزار. 40 50 60 70 100 روایتوں میں آتا ہے. اللہ کا عذاب ٹلا, زمین نے اپنے اندر پانی کو سمو لیا, آسمان سے پانی کا برسنا بند ہو گیا. اللہ کا ایک حکم آیا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ مٹی کے برتن تیار کرو. کہنا مجھے کہاں تمہیں تیار کرنا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایسی مٹی جس سے برتن بنائے جاتے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کو جمع کیا. اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا اور رات دن کی محنت کر کے مٹی کے برتنوں کے ڈھیر لگا دیے, چھوٹے بڑے برتن. اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے نوح برتن تیار کیا ہے؟ اللہ بالکل تیار ہے. کہا اے نوح اب ان برتنوں کو تم توڑنا شروع کر دو. کہنا توڑو, کہاں توڑو, ہمارا حکم ہے, توڑو ان برتنوں کو. حضرت نوح علیہ السلام نے 2 4 برتن کیا توڑے, رونا شروع کر دیا. اب برتن توڑے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں. اللہ باوجود جاننے کے دریافت کرتے اے نوح کیوں رو رہے, کیا بات ہے رونے کی؟ کہنا بڑی محنت کے بعد یہ مٹی کے برتن وجود میں آئے تھے, بڑی محنت سے اس کو حاصل کیا, اس مٹی کو, اس کو اپنے ہاتھوں سے رات دن کی محنت کر کے گوندا اور بڑی محنت کے بعد یہ برتن تیار ہوئے تھے. اے اللہ ان برتنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے, محنت لگی نا اس پر, رونا آ رہا ہے, یہ تو ایسے ہی ضائع جا رہے ہیں. اللہ جواب میں فرماتا ہے اے نوح ارے تمہیں ان مٹی کے برتنوں کے ٹوٹنے پر رونا آ رہا ہے. اے نوح تمہاری زبان کی لاج رکھ کر تمہاری بددعا کی بنا پر ہم نے اپنے بے شمار بندوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے کہ ہمارے بندوں کی تباہی اور بربادی پر ہم کو افسوس نہیں ہوتا. اللہ تو وہ قدردان ہے بزرگ, ضابطہ ہے اللہ کا. اللہ فوری طور پر پکڑ کا ہاتھ نہیں بڑھاتا, اللہ ڈھیل دیتا ہے. یہ اس قوم کو اللہ نے ڈھیل دی, 950 سال کی ڈھیل تھی. یہ قوم عاد کو اللہ نے ڈھیل دی جو پہاڑوں میں اپنے مکانات بنانے والے تھے. یہ پکڑ کیسی آئی کہ بہت بھاری بھرکم قوم ہے, اس لیے ان پر تو آسمان سے بڑے بڑے پتھر پہاڑوں کی مانند لڑکایا جائے اور ان کو دبا کر 2 پہاڑوں کے در کو بڑھائی جائے. فرشتے خود فرماتے ہیں ہمارے کنٹرول کی نہیں. اب جب ہوا چلیے نا یہ بھاری بھرکم پر جاتے تھے اور آپس میں زور میں یہ ٹکراتے تھے. ان کے بھیجے الگ, ان کے ہاتھ الگ, ان کی آنکھیں الگ, ان کے پیر الگ. دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے اس قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی گھاٹ اتار دیا. یہ کب ہوا بزرگوں؟ جب غفلت انتہا کو پہنچ گئی. وہ قومیں جن کو کھیتی باڑی کے اندر, باغات کے اندر اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا, قوم سبا بزرگوں ایکڑوں کی کھیتیوں کی مالک, 1000 کلومیٹر تک کا چلے جائے آپ, ان کے باغوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا. اور اللہ نے ایسے بہترین کو باغات عطا کیے تھے قوم سبا کو. خالی پھلوں کا ٹوکرا لے کر کوئی اللہ کا بندہ ان کے باغ میں داخل ہو جائے, اس اللہ کے بندے کو پھل کو توڑنے کی, اس کو جمع کرنے کی, اس کو اٹھا کر رکھنے کی ضرورت نہیں. اس کے چلنے پر خود بخود اوپر سے پھل گرنے شروع ہو جاتے اور دیکھتے دیکھتے ان کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. آدمی داخل ہو جائے نا ان کے کھیتوں میں, یہ قوم سبا کے باغات میں, بزرگوں سورج نظر نہیں آتا تھا, آسمان نظر نہیں آتا تھا, سورج کی کوئی کرن اندر نہیں داخل ہو سکتی. ایسے گھنے باغات. اللہ نے خود ان کے باغات کے اپنے پاک کلام میں تعریف کی کہ ہم نے ان کو دنیا میں دائیں بائیں جنت دے رکھی. جنت دانے یعنی و شمال, دنیا کے اندر جنت, بہترین جگہ جگہ میٹھے پانی کے چشمے کہ آدمی ذرہ برابر کی تھکان محسوس نہیں کرتا تھا. حالانکہ میلوں کا سفر کر گئے اللہ کا بندہ, جہاں تھکان محسوس ہوتی پھل کھا رہے تھے تازے درخت کے, اور بزرگوں چشموں کو ٹھنڈا پانی پی رہے تھے, ان کی ساری تھکان دور ہو جاتی. یہ نعمت تھی. اب چاہیے یہ تھا کہ وہ اس نعمت کی قدردانی کرتے اور نعمت کے دینے والے کو پہچانتے, اس کی اطاعت کرتے, اس کی فرما برداری کرتے. یہ بھی بڑا بول گئے کہ جب سمجھانے والے آئے, بتلانے والے, تو کہا
اگر 10-20 سال آسمان سے پانی نہ بھی برسے ہمارے ان کھیتوں کا کوئی کیا اجاڑ سکتا ہے؟ ہم نے تو ایسے دھرن تیار کر رکھے، ایسے ڈیم بنا رکھے، ہم جانتے ہیں کس وقت کھیت کے کس حصے کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور کتنا پانی سپلائی کیا جاتا ہے کہ 10-20 سال پانی آسمان پانی نہ بھی برسائے تب بھی ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ان کا بڑا بول تھا. اللہ نے سمجھانے والے بھیجے، بات سمجھ میں نہیں آئی. جس قوم کو اپنی زندگی کا بننا باغات کے اندر نظر آ رہا تھا بزرگوں، اللہ نے اسی باغات کی فراوانی میں ان کی زندگی کو اجاڑ کر بتلایا. اللہ نے ایک چوہے کو ان کے دھرن پر ڈیم پر مسلط کر دیا اور اس نے اس کو ایسا کھریدا ہے اور وہ جو پھٹائے نا بزرگوں، ایسا تیتر بیتر ہوا ان کا وہ 1000 کلومیٹر کا باغ بزرگوں کہ قوم سبا تک تیتر بیتر ہو گئی. اور اس زمین کا اس وقت بھی یہ حال ہے، کوئی چیز اس کے اندر کتنی بہترین لائن کی اگنے کے لیے اگنے ڈال دی جائے، سوائے چند کانٹے دار کڑوی بیڑیوں کے درخت کے علاوہ دوسری کوئی چیز وہاں نہیں ہوتی. آج تک اس جگہ کا یہ حال ہے. یمن میں ہے وہ علاقہ، معرب کے نام سے جانا جاتا ہے، سنا میں. آج تک اللہ بتلا رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بزرگوں تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں دی. آج ہم کو اور آپ کو منڈیوں کے اندر زندگی کا بننا نظر آتا ہے. اس لیے آپ دیکھو، ایک دکان والا 2 دکان بنانے کی چکر میں، 2 دکان والا 4 دکان بنانے کی چکر میں، چھوٹا تاجر بڑا تاجر بننے کی چکر میں اللہ نے قوم